محلے کے چوکیدار کو بلا کر پوچھا کہ اس نے رات کسی کو مکان کے اندر جاتے یا باہر نکلتے دیکھا تھا؟ اس نے صاف جواب دیا کہ اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ چوکیدار اس اکیلے مکان کے پہرے پر تو نہیں تھا، اسے سارے محلے کی گشت کرنی تھی۔ کھوجی چھت سے درخت پر آ گیا اور نیچے اتر رہا تھا۔ میں درخت کے قریب چلا گیا۔ ایک عورت اس درخت سے اتر کر نیچے آئی ہے، کھوجی نے کہا۔ اس نے جوتی چھت پر اتار دی تھی۔ جوتی کے ساتھ درخت سے اترنا اور چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاؤں۔ اس نے درخت سے پاؤں کے نشان دکھانے شروع کیے۔ یہ ننگے پاؤں کے نشان تھے جو درخت کے تنے سے برآمدے کی طرف جا رہے تھے۔ کھوجی نے مجھے اسی پاؤں کے کچھ اور کھرے دکھائے جو الٹے تھے، یعنی وہ برآمدے سے درخت کی طرف جا رہے تھے۔ مٹی کچی تھی اس لیے کھرے صاف تھے۔ آپ دو چیزیں دیکھیں، کھوجی نے کہا۔ یہ جو کھرے درخت سے برآمدے کی طرف جا رہے ہیں ان کا درمیانی فاصلہ کم ہے۔ عورت آہستہ آہستہ چوروں کی طرح جا رہی ہے، مگر واپسی کے کھروں کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہے۔ وہ واپس تیز چل کر جا رہی ہے یا دوڑ کر۔ کھرے دوڑنے کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ یاد کر لیں کہ اس عورت کے بائیں پاؤں کا تلوا زخمی ہے اور زخم سے خون نکل رہا ہے۔ آپ درخت سے برآمدے تک جانے والے کھرے دیکھیں۔ میں نے پاؤں کا ہر ایک نشان دیکھا۔ بائیں پاؤں کے ہر نشان کے اگلے حصے یعنی انگلیوں سے ذرا پیچھے ایک نشان تھا۔ میں نے ایک جگہ سے چٹکی بھر مٹی اٹھا کر سونگھی، مجھے تازہ خون کی بو آئی۔ میں نے 3-4 کھروں سے اس مقام کی مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی۔ بوٹ اتار دیں، کھوجی نے کہا۔ میں آپ کو درخت پر چڑھا کر چھت پر لے جا رہا ہوں، آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا پاؤں کہاں زخمی ہوا ہے۔ میں نے بوٹ اتار دیے۔ اس نے تنے کے پاس کھڑے ہو کر تنے پر ایک جگہ انگلی رکھی اور کہا، غور سے دیکھیں۔ میں نے وہاں لال رنگ کا ایک نشان دیکھا۔ اس نے کہا، یہ عورت کے پاؤں کا خون ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اوپر چڑھتے جائیے، آپ کو ایسے اور نشان ملیں گے۔ میں اوپر چڑھتا گیا، مجھے 3 جگہ ایسے نشان نظر آئے۔ میں ٹہن تک پہنچا تو کھوجی بھی تنے پر چڑھا آیا۔ کہنے لگا، اوپر والے شاخ کو پکڑ کر نیچے والی شاخ پر منڈیر کی طرف چلتے جائیں اور نیچے والی شاخ کو دیکھتے جائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ شاخ پر جگہ جگہ خشک خون کے نشان تھے جو بڑے نہیں اور اتنے صاف بھی نہیں تھے کہ غور سے دیکھے بغیر نظر آ جاتے۔ انہیں کھوجی یا پولیس کی آنکھ ہی دیکھ سکتی تھی۔ کھوجی شاخ پر آ گیا اور مجھے آگے چلنے کو کہا۔ میں اس کے نصف تک پہنچا تو کھوجی نے مجھے روک کر کہا، شاخ پر دیکھیں، وہاں سے ایک ٹہنی ٹوٹ کر گر چکی ہے۔ میں نے دیکھا، ایک جگہ سے تقریباً 2 انچ موٹی ٹہنی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ جگہ خشک ہو گئی تھی، یعنی وہاں سے ٹہنی کو ٹوٹے خاصا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہاں ٹہنی کا کوئی 1.5 انچ ٹکڑا ایسا رہ گیا تھا جو پینسل جتنا موٹا تھا اور اوپر سے کیل کی طرح نوکیلا ہو گیا تھا۔ یہ گول نہیں تھا، اس کے 3 کونے تھے۔ میں نے اس کی نوک دیکھی، خون سے سرخ تھی۔ میں نے ٹہنی پر بیٹھ کر دیکھا، یہ خون ہی تھا یا خون ہو سکتا تھا۔ یہ مجھے سیریولوجسٹ کے پاس بھیج کر رپورٹ لینی تھی کہ خون انسانی ہے یا کسی جانور کا۔ کھوجی کے کہنے پر میں شاخ پر آگے چلتا چھت پر چلا گیا۔ کھوجی بھی چھت پر آ گیا۔ چھت پر چونکہ سال ہا سال سے لپائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کی حالت وہی تھی جو دیہاتی علاقے کی کسی پگڈنڈی کی ہوتی ہے۔ پٹی اکھڑی ہوئی تھی، وہاں سے سلیپروں کے نشان فصیل تک جا رہے تھے۔ انہی میں گڈمٹ انہی سلیپروں کے نشان فصیل سے منڈیر تک آ رہے تھے۔ عورت جوتی اتار کر درخت کے ذریعے نیچے گئی ہے، کھوجی نے کہا۔ واپس آ کر اس نے پھر جوتی پہنی اور چلی گئی۔ یہ نشان پرانے نہیں، 10-12 گھنٹے پہلے کے ہیں۔ ہوا نے ابھی ان پر مٹی نہیں ڈالی۔ میں فصیل تک گیا جو اسی مکان کی تھی۔ جگہ جگہ سے اینٹیں گری ہوئی تھیں۔ اگلے مکان کی چھت اس مکان کی چھت جتنی اونچی تھی، لیکن اس پر تازہ لیپ تھا۔ میں کھوجی کے ساتھ اس چھت پر گیا۔ کھوجی کو بھی کوئی نشان نظر نہ آیا۔ اس نے کہا، وہ جو کوئی بھی تھی اس چھت سے دبے پاؤں گزر رہی ہے۔ اگر ننگے پاؤں ہوتی تو یہاں بھی خون کے نشان ہوتے۔ یہ اسی گھر کی ہو سکتی تھی جس کی یہ چھت تھی۔ میں نے اس گھر کے آدمیوں کو اوپر بلایا۔ یہ مسلمانوں کا گھر تھا۔ آدمیوں میں ایک بوڑھا اور ایک لڑکا تھا۔ ایک بوڑھی عورت بھی آ گئی۔ اپنی چھت پر پولیس کو دیکھ کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دیا اور بوڑھے کو الگ لے جا کر کہا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے صرف یہ بتا دے کہ اس گھر میں کتنی عورتیں ہیں۔ یہی ایک عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ میری بیوی ہے، میری بہو بھی ہے، وہ 15-16 دنوں سے اپنے میکے میں ہے۔
رات تمہیں چھت پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی نہیں دی؟ نہ جی، اس نے جواب دیا اور اپنی بیوی اور لڑکے کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، رات تم نے کسی وقت چھت پر کسی کے پاؤں کی آواز سنی تھی؟ دونوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بوڑھے نے بہو کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس کی تصدیق میرے لیے مشکل نہیں تھی۔ غریب سا یہ بوڑھا جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ اس سے آگے ایک مکان تھا جس کی چھت اسی مکان کے برابر تھی، یہاں بھی تازہ لیپ تھا۔ ہم نے اس پر جا کر دیکھا تو پاؤں کا کوئی نشان نہ ملا۔ یہ قدرے چھوٹا مکان تھا۔ اس گھر والوں کو بلایا تو ایک عورت اوپر آئی، میرے سامنے آ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی عمر 30 سال سے 2-4 اوپر ہوگی، ابھی جوان تھی اور اس کی شکل و صورت اچھی تھی، رنگ نکھرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گھر میں کوئی اور عورت ہے یا کوئی جوان لڑکی؟ صرف میں ہوں اور میرا خاوند، اس نے جواب دیا۔ خاوند کہاں ہے؟ دکان پر۔ مجھے اس عورت پر شک سا ہونے لگا۔ میں نے الگ لے جا کر اس کے دونوں پاؤں دیکھے، ان پر کوئی زخم نہیں تھا۔ کھوجی نے اس کا پاؤں غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر سر کا اشارہ کیا کہ یہ وہ پاؤں نہیں ہے۔ کھوجی کو اس کی جوتی دکھائی۔ اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر اس کی جوتی کے نشان نہیں تھے۔ اس مکان سے آگے کوئی مکان نہیں تھا، خالی جگہ تھی، اور اس مکان کا دروازہ خالی جگہ کی طرف تھا۔ دائیں اور بائیں طرف گلیاں تھیں۔ میں نے دونوں طرف منڈیر سے جھک کر دیکھا۔ سیڑھی کے بغیر اوپر چڑھنا ممکن نہیں تھا، کم از کم کوئی عورت ان دیواروں سے نہیں چڑھ سکتی تھی۔ میں نے اس مکان کی سیڑھیاں دیکھیں۔ میں نیچے جا کر مکان دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اکیلی عورت کے ساتھ نیچے جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے خاوند کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا اور اس عورت سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک بھی بچہ نہیں، شادی کو 13-14 سال گزر گئے تھے۔ اس سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے رات چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹیں سنی تھیں۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں سنی۔ اس کا خاوند تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ میں اسے کچھ دیر تو دیکھتا ہی رہا۔ وہ چھوٹے ناتے سے قد بت کا گول مٹول آدمی تھا۔ بڑے ہوئے پیٹ اور موٹاپے نے اسے کارٹون بنا رکھا تھا۔ گردن تھی ہی نہیں، چہرہ فٹ بال کی طرح گول اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ خوبصورتی بدصورتی اللہ کی دین ہے۔ میں اس شخص کے موٹے اور بھدے جسم پر طنز نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ شخص اس عورت کے قابل نہیں تھا۔ عورت کے جسم میں چہرہ مورے کی طرح کشش تھی۔ اس جوڑ نے میرے دل میں عورت کے خلاف شک گہرا کر دیا۔ میرے سامنے آ کر وہ بہت گھبرایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس پر یا اس کی بیوی پر کوئی شک نہیں، ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت اس چھت سے گزر کر اجڑے ہوئے مکان میں گئی ہے۔ میرے کہنے پر وہ مجھے نیچے لے گیا۔ میں نے مکان کے صحن اور باہر والی دیوار اور سیڑھیوں کو غور سے دیکھا۔ عورت سے کہا کہ اپنی تمام جوتیاں دکھائے۔ اس نے 3 جوڑے دکھائے۔ وہ سلیپر نہیں تھے جن کے نشان اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر دیکھے گئے تھے۔ مجھے اس کے خاوند سے اس کے متعلق کچھ پوچھنا تھا، مگر اس موقع پر پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دونوں کو پوری تسلی دی کہ وہ ڈرے نہیں، ان کے خلاف کوئی شک نہیں، یہ صرف تفتیش ہے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ذرا ہنسی مذاق کر کے ان کی گھبراہٹ دور کر دی۔ چھتوں اور نیم کے درخت کے راستے ہم اجڑے ہوئے مکان میں آ گئے۔ میں نے ایک چھوٹی کلہاڑی منگوائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ وہ نوکیلی لکڑی وہاں سے اکھاڑی اور شاخ اور تنے پر جہاں جہاں خون کے نشان تھے وہاں سے چھلکے اتار لیے۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا۔ میں نے مکان پر ایک کانسٹیبل کا پہرا لگایا اور محلے کے 3 معزز افراد کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ تھانے سے پھر وہی خبر آئی کہ حمید ابھی تک بے ہوش ہے۔ اس کے پیٹ میں نلکی کے ذریعے دودھ ڈالا گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسے رات کی گاڑی سے 25 میل دور ضلع کے ایک سول ہسپتال میں بھیج رہا ہے۔ میں نے معززین سے کہا، آپ سب کہتے ہیں کہ لڑکا شریف ہے اور آپ اسے ہندوؤں کے مقابلے میں اکھاڑے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس لڑکے پر کسی دشمن نے حملہ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس واردات میں کوئی ہندو لڑکی استعمال نہیں کی گئی۔ واردات والے مکان میں ایک لڑکی آئی تھی، ظاہر ہے حمید کے لیے آئی تھی۔ اس لڑکی کے کسی باپ یا بھائی نے دیکھ لیا اور حمید کے سر پر ڈنڈا مارا۔ بھائی یا باپ نے وہیں سے یا گھر لے جا کر لڑکی کو ضرور مارا پیٹا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ لڑکی جدھر سے آئی تھی ادھر کو اکیلی گئی۔ میں آپ کو ایک اشارہ یہ دیتا ہوں کہ اس لڑکی یا عورت کا بایاں پاؤں انگلیوں سے پیچھے یعنی پنجے سے زخمی ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے پاؤں پر پٹی باندھی ہے یا نہیں، پاؤں بہرحال زخمی ہے۔ میں گھر گھر جا کر ہر ایک عورت یا جوان لڑکی کے پاؤں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کام آپ اپنی خواتین سے کرا سکتے ہیں۔ آپ کی بیویاں ہیں، بہویں ہیں اور بیٹیاں ہیں۔
یہ سب دوسرے گھروں میں جاتی رہتی ہیں، انہیں اعتماد میں لے کر کہیں کہ وہ واردات والے مکان کے ارد گرد کے گھروں میں جائیں اور دیکھیں کہ کسی عورت کا بایاں پاؤں اس جگہ سے زخمی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مجھے فوراً اطلاع دیں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا، کوئی تھانے دار میری طرح کسی شہری کو تفتیش کے سلسلے میں یوں اعتماد میں نہیں لیا کرتا جس طرح میں نے آپ سب کو لیا ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں اور حیثیت والے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ اگر آپ نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو آپ کو ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے خلاف شہادت چھپانے کے جرم میں کارروائی کروں گا۔ دوسرا نقصان یہ کہ کل آپ میں سے کسی کے بیٹے یا بیٹی پر ایسا ہی حملہ ہوا تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اپنی خواتین سے بھی کہیں کہ یہ راز کسی کو نہ بتائیں جو میں بتا چکا ہوں۔ یہ سوچ لیں کہ میں نے آپ کو یہ راز دے کر کہ متعلقہ لڑکی یا عورت کا بایاں پاؤں زخمی ہے، یہ خطرہ مول لیا ہے کہ آپ میں سے کوئی صاحب ایسی لڑکی کو دے کر اسے شہر سے باہر بھیج دیں گے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ مجھ سے راز لے کر آپ سب ایک خطرے میں آ گئے ہیں، آپ اعانت جرم کے مجرم ہوں گے۔ وہ لوگ بولے، آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم پوری مخبری کریں گے، ہم ہندوؤں میں رہتے ہیں جی، ہم مسلمان تھانے دار کی پوری مدد کریں گے، ہمارا بس چلا تو ہم اس لڑکے کے دشمن کو باندھ کر آپ کے پاس لائیں گے۔ سب نے مجھے تعاون اور رازداری کا یقین دلایا۔ میں نے اس امکان کو نظر انداز کر دیا تھا کہ حمید کو ہندوؤں نے لڑکی کا جھانسا دے کر اس مکان میں بلایا اور اسے مارا ہے۔ یہ سامنے آ گیا تھا کہ لڑکی چھت کی طرف سے نیم کے درخت کے ذریعے مکان میں آئی ہے اور اسی راستے سے واپس گئی۔ وہ ان دو مکانوں میں سے کسی ایک میں آئی اور اس کی سیڑھیوں سے اوپر گئی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ لڑکی ان مکانوں میں سے کسی ایک کے باہر سیڑھی لگا کر اوپر گئی ہوگی۔ ان دنوں آدھی رات کے بعد چاند نکلتا تھا اور چاندنی بڑی شفاف ہوتی تھی۔ مجھے ان دونوں گھرانوں کے متعلق بتائیں جو واردات والے مکان سے ملحق ہیں۔ میں نے ان تین معززین سے پوچھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلا گھر جو بوڑھے اور بوڑھی کا ہے وہ غریب اور شریف گھرانہ ہے۔ موٹے اور ناٹے خاوند اور اس کی بیوی کے متعلق انہوں نے کوئی اچھی بات نہ کی۔ خاوند کی چھوٹی سی دکان تھی، وہ عقل کا بھی موٹا اور بیوی کے حضور میں دست بستہ کھڑا رہنے والا خاوند تھا۔ بیوی کے اشاروں پہ ناچتا تھا۔ بیوی کے متعلق ان معززین نے یہ تو نہ بتایا کہ بدچلن ہے یا کسی کے ساتھ اس کی درپردہ دوستی ہے۔ اس قسم کی رائے دی کہ چالاک عورت ہے، چونکہ اس کی اولاد نہیں اس لیے فارغ رہتی اور گھر گھر گھومتی پھرتی ہے، زندہ دل اور دلیر عورت ہے اور خاوند کا اس پر اختیار اور قابو نہیں۔ میری ساری باتیں سن کر ان تینوں نے مجھے کہا کہ آپ پولیس اور قانون کی سوچ پر چل رہے ہیں، مگر یہ نہ بھولیں کہ مکان آسیب اور شرار والا ہے۔ میر صاحب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے، وہ معلوم کر لیں گے کہ حمید اس مکان میں کیوں گیا تھا اور جنات نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو روکیں، ورنہ خطرہ ہے کہ یہ جنات بگڑ گئے تو آپ کو بھی اور محلے والوں کو بھی پریشان کریں گے۔ آپ میری مدد کریں تاکہ میں اپنی کارروائی کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر سکوں۔ میں نے کہا، میں انگریزوں کا ملازم ہوں جو جنات کو نہیں مانتے اور جن کے سامنے میر صاحب کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں میر صاحب سے ضرور مشورہ کروں گا، انہیں یہاں بلاؤں گا، لیکن میں نے آپ کے سپرد جو کام کیا ہے یہ ضرور کریں۔ معززین کو فارغ کر کے مخبروں کو بلا لیا، انہیں بہت سی ہدایات دی۔ حمید کے متعلق معلوم کرنا تھا کہ اس کی درپردہ دوستی کسی لڑکی کے ساتھ ہے۔ یہ تو مجھے محلے کے آدمیوں نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ لڑکا شریف ہے، مگر میں اب یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اس کی درپردہ زندگی میں کسی لڑکی کا دخل نہیں۔ مخبروں سے یہ بھی کہا کہ یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہندوؤں کے ساتھ حمید کی دوستی ہے یا دشمنی۔ دوسرے دن خون والی مٹی جو کھروں سے اٹھائی گئی تھی اور نیم کے درخت کے چھلکے اور نوکدار ٹکڑا سیریالوجسٹ کے نام پارسل کر دیا۔ 2:30 بجے ان معززین میں سے جنہیں میں نے رات اعتماد میں لیا تھا ایک میرے پاس تھانے میں آیا اور مجھے بتایا کہ محلے میں ایک جوان خوبصورت اور غیر شادی شدہ لڑکی ہے، اسے کوئی 2 ماہ سے گھوٹ یا پکڑ کا دورہ پڑتا ہے۔ عامل میر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جن ہے، اسے تیسرے چوتھے روز دورہ پڑتا ہے۔ میر صاحب کو بلا لیا جاتا ہے، جن ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جن باتیں اس طرح کیا کرتا ہے کہ جن جس انسان میں داخل ہوتا ہے وہ انسان بولتا ہے، یہ انسان اس طرح باتیں کرتا ہے، اس نے ہماری بےدبی کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس آدمی نے بتایا کہ یہ جن میر صاحب کے قابو میں نہیں آ رہا، وہ 15-20 منٹ لڑکی پر قبضہ رکھتا ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اس سے مستقبل کی کوئی بات پوچھو
تو بالکل صحیح بتاتا ہے، وہ سب کے نام بھی جانتا ہے۔ عورتیں اس کے پاس آئندہ کی باتیں پوچھنے جاتی ہیں۔ آج صبح میری بیوی اس لڑکی کے گھر گئی تو لڑکی گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں نے بیوی سے کہا تھا کہ دوسرے گھروں میں جا کر دیکھے کہ کسی عورت یا لڑکی کا پاؤں زخمی ہوگا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی نے بائیں پاؤں پر پنجے کے قریب پٹی باندھ رکھی تھی۔ میری بیوی نے اس سے پوچھا کہ پاؤں کو کیا ہوا؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ کل صبح بہت سویرے اٹھ کر ننگے پاؤں صحن میں چلی گئی، ایک کیل اس کے پاؤں میں اتر گئی۔ آپ کو یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ عامل دورے کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ لڑکی جس کمرے میں ہوتی ہے اس سے سب کو باہر نکال دیتا ہے، اس نے جواب دیا، اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولتا ہے، پھر سب کو اس کے ساتھ باتیں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لڑکی کی کہیں منگنی ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا اور کہا، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ہر گھر کی ذرا سی بات پورے محلے کو معلوم ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، اس کی منگنی ہو چکی ہے، دورے اس کے بعد شروع ہوئے ہیں؟ یہ میں آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ دورے بعد میں شروع ہوئے ہیں۔ میری بیوی اور بیٹی افسوس کیا کرتی ہیں کہ ان دوروں کی وجہ سے لڑکی کی منگنی ٹوٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے خطرناک روگ والی لڑکی کو کون قبول کرتا ہے؟ آپ لڑکے کو تو نہیں جانتے ہوں گے جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے؟ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا، ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے۔ کیسا ہے؟ لڑکی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لڑکی خوبصورت ہے اور لڑکا مریل سا اور سانولے رنگ کا ہے، ویسے بھی ڈھیلا ڈھالا سا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی جوڑ نہیں؟ بالکل نہیں جی، اس نے کہا، لیکن ان کی برادری میں اور کوئی لڑکا جوان نہیں، اور یہ لوگ برادری سے باہر لڑکی دیتے نہیں۔ میں نے ایسی 2-4 کہانیاں سنی تھیں جن میں خوبصورت لڑکی، بدصورت منگیتر، دوروں اور عامل کا ذکر تھا۔ ایسی لڑکی میں داخل ہونے والا جن یہ کہا کرتا ہے کہ اگر اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی تو میں لڑکے کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دوں گا۔ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکے والے منگنی توڑ دیتے ہیں۔ مجھے میر صاحب عامل کی باتیں یاد آنے لگیں جو اس نے 1 روز پہلے مجھ سے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ حمید کو کوئی جن یہاں لے آیا، جن لڑکی کے روپ میں تھا۔ حمید لڑکی کی طرف چلا تو اس کے سر پر چوٹ پڑی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کسی جن کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام مجھے کرنے دیں، میں اس جن کو حاضر بھی کر دوں گا۔ میں نے اس کی ہر بات ذہن میں تازہ کی، بات کرنے کا انداز یاد کیا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ میں تفتیش ترک کر دوں۔ میں ان عاملوں، شاہ صاحبوں اور جن نکلنے والوں کی اصلیت سے آگاہ تھا۔ آج بھی دیہاتی علاقوں میں ہسٹریا اور مرگی کو یہ لوگ جن اور شرشرار کہتے ہیں، اور لوگوں کو پسماندگی اور جہالت میں رکھ کر نہ صرف ان کے گاڑے پسینے کی کمائی لوٹتے ہیں بلکہ ان کی سیدھی سادھی خواتین کی عزت سے کھیلتے ہیں۔ میری سمجھ میں ابھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لڑکی واردات والے مکان میں گئی تھی تو کیوں گئی تھی؟ کیا حمید سے ملنے گئی تھی؟ کیا وہ حمید کو چاہتی ہے؟ یہ مجھے نظر آنے لگا تھا کہ اسے دورے جو پڑتے ہیں یہ منگنی توڑوانے کا ایک بہانہ ہے، اور عامل اس ڈرامے میں شامل ہے۔ مگر حمید کے سر پر ضرب کس نے لگائی؟ کیا یہ کوئی رقیب تھا؟ کیا یہ اس لڑکی کا منگیتر تھا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ ضرب لگانے والا کوئی جن ہی نہ ہو۔ میں نے اس قسم کی باتیں بھی سنی تھی کہ ایک آدمی غلطی سے کسی آصف زدہ چلا گیا تو اس کے منہ پر بڑے زور کا تھپڑ پڑا یا اسے ایسا دھکا لگا کہ اوندھے منہ گرا۔ لڑکی کا زخمی پاؤں مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ میرے پاس اس کا تو کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس کا پاؤں نیم کے درخت سے اترتے زخمی ہوا ہے۔ لڑکی کے پاؤں کے نشان دیکھنے تھے، مجھے تفتیش کرنی تھی۔ سوچ کر میں نے کھوجی کو بلایا۔ وہ میرے کہنے پر الگ صبح تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تفتیش ختم ہونے تک سارا دن تھانے میں رہا کرے۔ اسے کہا کہ ایک لڑکی کے پاؤں اور اس کی جوتی دیکھنی ہے، لیکن اسے اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ کھوجی کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا۔ میں نے وردی اتار کر پرائیویٹ کپڑے پہنے اور کھوجی کو ساتھ لے کر لڑکی کے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اس مکان سے ذرا ہی دور تھا جہاں موٹا خاوند اور اس کی خوبصورت بیوی رہتی تھی۔ لڑکی کے باپ نے مجھے پہچان لیا۔ خوش قسمتی سے کھوجی کو نہ پہچان سکا۔ وہ ڈر گیا۔